صفدر نگر کے شاہ محل میں جیسے بونچال آ گیا۔ شہزادہ خرم کے دونوں تیر ٹیک نشانے پر لگے۔ اس نے شمشیر کو شمشیر بن کر وار کیا اور نہ صرف ڈاکو کو ہلا کر رکھ دیا بلکہ مضحکہ خیز اندیشوں میں مبتلا کر دیا۔ وہ لاچی خان کے ساتھ سارا دن اس پر اسرار امیر زادہ کے کھوج میں مشغول رہا جس نے گلبانہ کو راس کی قیمت ٹھہرایا تھا، لیکن ہزار کوشش کے باوجود کسی ایسے آدمی کا سراغ نہ مل سکا۔ صفدر نگر کے تمام رئیس اور سردار نوروز خاندان کے وفادار اور شہزادہ خرم ذیشان کی اطاعت کا دم بھرتے تھے۔ لاچی خان نے اپنے ذرائع سے محل کی کنیزوں سے متعلق چھان بین کی، حتیٰ کہ دلارام پر بے اعتمادی کا اظہار کر کے اس کے جذب وفاداری کو مجروح کر دیا۔ تاہم اسی چھان بین کے دوران دلارام کی خاص حیثیت کے متعلق ایسی باتیں بھی معلوم ہوئی جن کے پیش نظر وہ خود ندامت سی محسوس کرنے لگا۔ دلارام کی وفاداری شک و شبہ سے بالا تھی اور وہ ماضی میں شہزادہ خرم کے محرم و دمساز ہونے کے باعث اس کی زبان سمجھی جاتی تھی۔ لاچی خان کو افسوس تھا وہ بروقت دلارام کی اس حیثیت سے آگاہ نہ ہو سکا۔ شمشیر نے بھی اسے ایک عام کنیز سے زیادہ کوئی اہمیت نہ دی، لیکن اب دونوں بڑی شدت کے ساتھ دلارام کی ضرورت محسوس کر رہے تھے۔ وہی ایک ایسی قابل اعتماد ہستی تھی جس کے ذریعے وہ شاہ محل کی اس جاسوس کنیز کا کوج لگا سکتے تھے جو ان کے مفروضہ کے مطابق کسی امیر زادی کی معلومات کا ذریعہ بنی اور ان کی ٹوہ میں رہتی تھی۔ لاچی خان نے شمشیر کو بھی دلارام کے منصب سے آگاہ کر دیا اور بتا دیا تھا۔ 5 سال شہزادی گلبانو بھی دلارام کے ذریعے شہزادہ خرم کی نظری عنایت کی طلبگار رہتی تھی۔ اب سے کنیز خاص ہی کو اپنا پیمبر سمجھنا اور ہر قیمت پر اسے رام کر لینا چاہیے، ورنہ دلارام ماضی کی کسی نئی مصیبت کا پیش خیمہ بن جائے گی۔ اس کے نزدیک قصر ذیشان کے خدمتگاروں، غلاموں اور کنیزوں میں صرف وہی قابل اعتماد تھی۔ شام کے جھٹپٹے میں شمشیر نے کئی ایک کنیزوں اور خادموں سے دلارام کے بارے میں دریافت کیا اور حکم دیا وہ جہاں بھی ہو اسے قصر ذیشان میں بھیج دیا جائے، لیکن ہر بار اسے جواب ملا دلارام کہیں نظر نہیں آئی۔ شمشیر کا خیال تھا شاید ملکہ جہاں کے کسی کام میں مصروف ہو یا اپنے کسی عزیز کے ہاں چلی گئی ہو، کیونکہ وہ شاہی محل میں ولی عہد اور ملکہ جہاں کے سوا کسی تیسرے فرد کی پابند نہ تھی۔ شہزادی گلبانو کو بھی اس پر اختیار نہ تھا۔ سوچا وہ صبح خود ملکہ جہاں سے ملاقات کرے گا، دلارام کو منا کر لے آئے گا، لیکن لاچی خان کو کنیز خاص کی غیر حاضری تشویش انگیز محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے ذرائع سے معلوم کر لیا تھا دلارام اس کی ملاقات کے بعد جس میں اس پر بے اعتمادی کا شبہ کیا گیا ملکہ جہاں سے نہیں ملی، البتہ صرف ایک بار اسے شہزادی گلبانو سے ملنے دیکھا گیا، لیکن شہزادی کی ملاقات کے بعد وہ قصر گلریز سے نکل کر کہیں اور چلی گئی۔ اس کے بارے میں شاہی محل کا کوئی پہرہ دار بھی کچھ نہیں جانتا تھا۔ دلارام کی یہی گمشدگی یا روپوشی لاچی خان ایسے گرگ بارہ دید کے لیے فکر و تشویش کا باعث تھی۔ رات کو قصر ذیشان کی حفاظت و نگرانی کا خاص انتظام کیا گیا۔ لاچی خان نے محافظوں میں اضافہ کر دیا جو چھپ کر رات کو شمشیر کی حفاظت کرتے اور اس کی خوابگاہ پر پہرہ دیتے تھے۔ دونوں دیر تک حکومت و سلطنت پر قبضہ جمانے کا منصوبہ تیار کرتے رہے۔ شمشیر جب سونے کی خاطر آرام گاہ میں داخل ہوا یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ کل سویرے سلطنت کے اہم مہرے تبدیل کر دیے جائیں گے۔ وزیر سلطنت شبانی بابا کو 3 ماہ کی جبری رخصت دے کر وزارت کا قلمدان لاچی خان کے سپرد کر دیا جائے گا اور سپہ سالار رستم خان کی جگہ تیمور خان سنبھالے گا۔ نئے حالات کے پیش نظر یہ عزل و نصب ضروری تھا۔ شمشیر نے لاچی خان کی مدد سے رات ہی سرکاری فرمان جاری کر لیے تھے۔ جب بستر پر لیٹا ذہن پر رینگتے ہوئے خوفناک سایوں کے باوجود اپنے آپ کو کسی قدر آسودہ محسوس کر رہا تھا، کیونکہ نادیدہ اور پر اسرار دشمن کا مقابلہ کرنے کے جملہ انتظامات کر لیے تھے، جس نے حیرت انگیز جرأت کے ساتھ اس کے کمرے میں داخل ہو کر تصویر پر سیاہ لکیروں کا کانٹا مارا اور اسے شمشیر ڈاکو بن کر للکارا تھا۔ صبح جب آفتاب کا قصر زریں درختوں کی شاخوں پر سونا بکھیرتا اور شاہی محلات کی برجیوں اور ممٹیوں کے حاشیوں پر سنہری گوٹ لگاتا بلند ہوا، شمشیر بھی انگڑائی لے کر جاگ اٹھا۔ رات وہ بڑے اطمینان کے ساتھ سویا اور اس وقت تک محو خواب رہا تھا جب تک قصر ذیشان کے غرفے اور دریچے سورج کی زرعی کرنوں سے منور نہ ہو گئے۔ شمشیر اتنی دیر تک سونے کا عادی نہ تھا۔ نئی جگہ اور نئے حالات کے پیش نظر علی الصبح بیدار ہو جاتا، لیکن آج رات نہ جانے آسودگی کی نیند تھی یا حکومت و سلطنت کے اہم مہرے بدل کر اپنے آدمیوں کے تقرر کا راحت افزا احساس تھا جس نے شمشیر کو تپک تپک کر سلائے رکھا۔
بہرحال جب اس کی آنکھ کھلی، غرفوں اور دریچوں سے روشنی کی شعائیں اندر رقص کر رہی تھی۔ ہڑبڑا کر بستر سے اٹھا اور اس دریچے کے سامنے جا کھڑا ہوا جس کے سامنے غلام گردش کے سرے پر وہ کوٹھڑی تھی جہاں لاچی خان اپنے آدمیوں کے ساتھ رات بھر پہرا دیا کرتا تھا۔ شمشیر نے دریچہ کے پٹ کھول کر باہر جھانکا۔ کوٹھڑی خالی پڑی تھی اور لاچی خان محافظوں سمیت جا چکا تھا۔ اس نے سوچا جانے سے پہلے لاچی خان نے اسے جگانے کی کوشش ضرور کی ہوگی، لیکن وہ بیدار کیوں نہ ہو سکا۔ پھر آپ سے آپ ہونٹوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ آج کا دن اس کے اقتدار و اختیار کا پیغام لے کر طلوع ہوا تھا۔ شام تک نہ صرف وزارت اور اس کا قبضہ ہو جائے گا بلکہ شاہی محل میں بھی کئی انتظامی تبدیلیاں عمل میں آ جائیں گی۔ یہ فیصلہ بھی کر لیا گیا تھا کہ محل کے پرانے داروغہ اور خواجہ سرا خوبصورت بیگ کی جگہ بھی اس کے اپنے آدمی کو داروغہ محل کے اختیارات سونپ دیے جائیں گے۔ اسی مسرت افزا احساس کے ساتھ جب پلٹا تو نگاہ مسہری کے تکیے پر پڑی اور حیرت سے ٹٹک کر رہ گیا۔ تکیے کے پاس ہی ایک چھوٹا سا خنجر نظر آیا جس کے چمکدار پل میں ایک پارچہ دیا ہوا تھا۔ شمشیر نے لپک کر خنجر اٹھایا اور پارچہ نکال کر اس کے تہیں کھول لی۔ بجلی ایسی صورت کے ساتھ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ پارچہ اس کے پراسرار آدمی کا دوسرا پیغام تھا۔ لکھا تھا شمشیر ڈاکو کا دوسرا پیغام۔ شاہی بستر پر آرام کرنے والے شہزادے کو معلوم ہونا چاہیے اس خنجر کی نوک جس میں پارچہ دیا گیا ہے تمہاری شہرگ بھی کاٹ سکتی تھی، مگر فی الحال اس خنجر سے صرف پیغام رسانی کا کام لیا گیا ہے۔ شہزادی گلبانو سے شادی کا خیال فوراً ترک کر دو۔ اس مقصد کے لیے صرف ایک ہفتہ کی مہلت دی جاتی ہے۔ اگر تم نے اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر 7 دن کے اندر اندر شادی سے بے تعلقی کا اعلان نہ کیا تو تمہیں تیسرے انتباہ کا موقع نہ دیا جائے گا۔ شمشیر ڈاکوں کے ہاتھ ہر وقت تمہاری گردن پر ہیں۔ اس کے ساتھ ہی تمہیں شہزادی گلبانو کی ملاقات اور بزم آرائی سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ یاد رکھو شہزادی کی طرف اٹھنے والا ہر قدم تمہیں موت کے قریب تر کر رہا ہے۔ شمشیر ڈاکو۔ پارچہ کا مضمون پڑھتے ہی شمشیر نے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں ایک ٹھنڈی خنک سی لہر سرسراتی محسوس کی، موت کی لہر جس نے اس کے ہوش و حواس پر دھند بکھیر دی۔ چند لمحے سوچنے سمجھنے کی قوت سے یکسر عاری ہو گیا، بلکہ اس کے جسم سے زندگی کی تمام حرارت مفقود ہو گئی اور پتھر کے ساکت و سامت سرد مجسمے کی مانند بے حس و حرکت کڑا اس پارچے کو گورنے لگا جو اس کے ہاتھ میں کسی زخمی پرندے کی طرح کانپ رہا تھا۔ یہ شمشیر ڈاکو جسے لوگ قہر الہی سے تعبیر کرتے تھے، جس کا نام سن کر بڑے بڑے بہادروں کا زہرہ آب ہو جاتا تھا، جس نے ڈرنے کے بجائے موت سے کھیلنا سیکھا تھا، اس وقت اپنے ہی نام کی دہشت سے لرزہ بر اندام تھا۔ پر اسرار پیغام نے بدن کو سرد اور روح کو خوفزدہ کر دیا۔ یہ حقیقت نو کے خنجر بن کر ذہن میں پیوست ہو گئی تھی کہ فی الواقعہ وہ پر اسرار ہاتھ جس نے پیغام اس کے سرخانے رکھنے پر قناعت کی، حالت خواب میں اسی خنجر سے اس کی شہراگ بھی کاٹ سکتا تھا۔ یہی وہ خوف تھا جس نے شمشیر کے بدن سے حرارت چھین لی، یہی وہ دہشت تھی جس نے ایک ظالم و جابر کو لاش کی مانند ٹھنڈا اور بے حس کر دیا تھا۔ اس کا پر اسرار دشمن بلا شبہ اس کی موت پر قادر تھا۔ شمشیر کی گردن اس کے قبضے میں تھی، مگر اس نے شمشیر کو موت کے گھاٹ کیوں نہ اتارا؟ پیغام دے کر لوٹ کیوں گیا؟ کیا چاہتا ہے وہ؟ آہستہ آہستہ سوچنے سمجھنے کی قوت اود کر آئی اور شمشیر کے ساکت بدن میں تحیر آمیز جنبش ہوئی۔ رفتہ رفتہ حالت اعتدال پر آتی چلی گئی، مگر اسے اعتدال تو ہرگز نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ کسی اندیکھی طاقت کے خوف سے اس کا بدن شاخ نازک کی مانند لرزاں تھا۔ دل کو جیسے کسی مٹھی میں لے رکھا تھا، نہ مٹھی کھلتی تھی نہ دل رہائی پاتا تھا۔ سر تام کر مسہری پر گر گیا۔ اچانک خیال آیا لاچی خان اور اس کے ساتھی رات بھر کمرے کی نگہداشت کرتے رہے ہیں، رات پہرے کا خاص انتظام کر دیا گیا تھا، لہٰذا یہ ممکن ہی نہیں ان کی موجودگی میں کسی شخص کو کمرہ خواب میں داخل ہونے کی جرت ہوتی۔ یہ پیغام خوابگاہ میں اسی وقت پہنچایا گیا ہوگا جب پہرہ دار رخصت ہوئے ہوں گے۔ اس خیال کے آتے ہی تڑپ کر اٹھا، کمرے کا جائزہ لیا۔ تمام دروازے دریچے بدستور اندر سے بند تھے، صرف وہی دریچہ کھلا تھا جسے ابھی ابھی شمشیر نے خود کھولا تھا۔ یہ امر مزید باعث تعجب تھا کہ مرد اسرار بند دروازوں اور دریچوں کے باوجود اس کی خوابگاہ میں داخل ہو سکتا ہے۔ اس نے گھبرا کر دروازہ کھولا اور کمرہ خاص کی طرف بڑھا، وہ بھی بند پڑا تھا۔ پھر غلام گردش کا دروازہ کھول کر گونگ پر ضرب لگائی۔
فوراً ہی ایک بوڑھا خدمتگار حاضر ہوا۔ اس نے کورنش ادا کر کے صبح کا سلام کیا اور شمشیر کسی درندے کی طرح غرا کر بولا، تھوڑی دیر پہلے ہماری خوابگاہ میں کون آیا تھا؟ خدمتگار دم بخود رہ گیا، کوئی نہیں سرکار، جب تک حضور بیدار نہ ہو خوابگاہ میں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ شمشیر نے تیز نگاہوں سے اسے گورا اور حکم دیا کہ وہ فوراً لاچی خان کو بلا لائے۔ خادم اسی لمحے مشرقی برجی کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ اپنا پریشان دماغ لیے پھر کمرہ خواب میں لوٹ آیا۔ خنجر اور پارچہ ابھی تک ہاتھ میں لرز رہے تھے۔ شمشیر ڈاکو کا دوسرا پیغام پڑھ کر لاچی خان پر بھی وہی کیفیت طاری ہوئی جس سے شمشیر دوچار ہو چکا تھا۔ اس کے آدمی رات بھر جاگتے رہے تھے، ان کی موجودگی میں کوئی سایہ بھی خوابگاہ کے آس پاس نہ پٹکا تھا۔ پھر یہ پیغام کب، کس وقت اور کس طرح اندر پہنچایا گیا؟ کسی مزید تحقیق و تفتیش کی گنجائش نہ رہی۔ لاچی خان کا خیال تھا قصر ذیشان کی کوئی کنیز یا غلام پر اسرار دشمن کا آلہ کار بن چکا ہے۔ یہ سب کچھ داروغ محل کی غفلت اور اس کے خدمتگاروں اور کنیزوں کی لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ اب شمشیر کو اپنی عبرتناک شکست و موت کے لیے تیار رہنا چاہیے، یا پھر مردانہ وار سلطنت و حکومت پر قبضہ کر کے اس شام کو اس کے خفیہ بل سے باہر کھینچ لینا ہوگا جو اسے موت کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ اس وقت تک مرد اسرار نے جتنے پیغام بھیجے، جو اشارے کیے، ان میں ایک نام، ایک وجہ، ایک نقطہ مشترک تھا: شہزادی گل بانو۔ آخر شہزادی گل بانو ہی کیوں؟ اگر کوئی شخص ان کے راز سے آگاہ ہو چکا تو حکومت و سلطنت کو چھوڑ کر صرف شہزادی گل بانو کے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے؟ یہی ایک ایسا معمہ، ایک ایسا سربستہ راز تھا جسے وہ حل کرنے سے قاصر تھا۔ بہرحال دوسرے پیغام سے گھبرا کر شمشیر نے اقتدار پر فوری قبضہ کر لینے اور قصر ذیشان کی تطہیر کا فیصلہ کر لیا۔ اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہ تھا کہ شہزادہ خرم کی حاضری دینے والے غلاموں، ملازموں اور کنیزوں کو رخصت کر دیا جائے اور صرف دلارام پر اعتماد کا دام پھینکا جائے۔ شمشیر نے لاچی خان کو اپنے مشیر خاص کی حیثیت سے اختیار دے دیا۔ وہ شاہی محل کے مہروں کے ساتھ وزیر سلطنت اور سپہ سالار کو بھی تبدیل کر دے۔ تمام انتظامات مکمل تھے، صرف ولی عہد کے احکامات پر عمل کرنا باقی تھا۔ شمشیر جانتا تھا چند روز میں اس کی شادی اور تاج پوشی کی باقاعدہ رسم ادا کی جائے گی، اختیارات سلطنت اسے سونپ دیے جائیں گے، پھر کسی شخص کو اس کے سامنے دم مارنے کی جرت نہ ہوگی۔ خود ملکہ جہاں اور وزیر سلطنت شبانی خان اسے کاروبار حکومت سونپنے کے لیے بے چین اور جلد از جلد اپنے فرائض سے سبکدوش ہو جانا چاہتے تھے۔ گویا وہ صفدر نگر کا ہر دل عزیر اور مطلق العنان حکمران تھا اور موروثی سلطنت کا وارث و مالک ہونے کی حیثیت سے اپنے ہر حکم، ہر فیصلے کو نافذ کرنے کا حق و اختیار رکھتا تھا۔ رستم خان سپاہی پیشہ، تلوار کا دھنی اور ایک معزز سردار تھا۔ اس نے شاہی فوج کی تنظیم میں اہم کردار ادا کیا اور اپنے حسن تدبر سے بڑے سرکش سرداروں اور اکڑ فوجی افسروں کے دل مٹھی میں لے رکھے تھے۔ ریاست کے جہاں دیدہ اور تجربہ کار آدمی جانتے تھے صفدر نگر میں رستم خان کی شخصیت ہی شاہی فوج کو سنبھالے ہوئے ہے، ورنہ اکڑ اور سرکش سرداروں کو قابو میں رکھنا کوئی آسان کام نہیں۔ خود رستم خان کو بھی حالات کی نزاکت کا احساس تھا، یہی وجہ تھی شاہی خاندان اس پر بے حد اعتماد کرتا تھا۔ لیکن جب اسے شہزادہ کی طرف سے اس مضمون کا فرمان ملا کہ وہ فوج کی عنان انتظام تیمور خان کو سونپ دے کیونکہ آئندہ سے ولی عہد کے ذاتی مشیر اور وزیر کی حیثیت سے کام کرے گا، تو دنگ رہ گیا۔ رستم خان ایسے تجربہ کار اور بہادر سردار کو تلوار پھینک کر قلم اٹھانے کا مشورہ دینا بالکل ایسا ہی تھا جیسے کسی لوہار سے نغمے شیریں سننے کی توقع کی جائے۔ وہ حیران تھا، یہ تیمور خان کون ہے جس پر شہزادہ اس قدر اعتماد کرتا اور اسے شاہی فوج کا سپہ سالار بنا دینا چاہتا ہے؟ پہاڑی قلعے سے جو محافظ دستہ شہزادہ خرم کے ہمراہ صفدر نگر آیا، اس کا افسر اگرچہ تیمور ہی تھا، لیکن رستم خان نے آج تک تیمور نام کے کسی افسر یا بہادر کا نام سنا، نہ شہزادہ کی محافظ افسر کی حیثیت میں اس کا تقرر کیا تھا۔ وہ صرف اس لیے خاموش رہا شاید محافظ دستے کا افسر بہادر خان بیمار ہو اور پہاڑی قلعے کے سالار اور اتالق فیروز شاہ نے اس کی جگہ تیمور خان کو شہزادے کے ہمراہ بھیج دیا ہو۔ لیکن اب اس کے نئے مرتبہ و اعزاز کے بارے میں عہد کا فرمان پڑھ کر تجربہ کار سپہ سالار حیرت زدہ رہ گیا۔ تیمور خان صبح ہی صبح خلعت فاخرہ زیب تن کیے جو شمشیر نے مہیا کی تھی، جب فوجی دستوں کے درمیان سپہ سالار کے دفتر خاص میں پہنچا، بڑا خوش نظر آتا تھا۔ اس کے خیال کے مطابق جب ولی عہد اسے سپہ سالاری کے عہدے پر فیض کر چکا اور اب رستم خان کا صرف اتنا کام رہ گیا تھا
وہ فوج کی عنان اختیار اس کے سپرد کر کے شہزادہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے اور ایک محکمہ سنبھال لے، مگر سپہ سالار رستم خان کے کمرے میں اسے بالکل ہی مختلف اور خلاف توقع حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ امیر عسکر نے تیمور کو ٹٹولنے والی نگاہوں سے دیکھا اور پوچھا، وہ کب سے فوج میں ملازم ہے؟ اس نے کون کون سی فوجی مہمات سر انجام دی؟ کن کن افسروں اور سرداروں کے ساتھ کام کیا اور کن خدمات کے صلے میں کس کے حکم سے محافظ دستے کا افسر مقرر ہوا؟ تیمور کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اس سے ایسے سوالات پوچھے جائیں گے۔ وہ تو سپہ سالار کا عہدہ سنبھالنے گیا تھا، لیکن رستم خان کی استفسارات سن کر بے طرح پریشان ہو گیا۔ وہ جانتا تھا ذرا سی غلطی سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دے گی، لہٰذا خود کو سنبھالا۔ ہوشیار و ذہین تیمور نے فوراً ایک کہانی تراش لی اور بتانے لگا، ایک مرتبہ شکار کے دوران میں نے خوفناک شیر کو ہلاک کر کے ولی عہد کی جان بچائی تھی جو ان پر حملہ کرنے والا تھا۔ اس بہادری اور جان سپاری کے صلے میں شہزادہ علی نے مجھے محافظ دستے کا افسر مقرر کر دیا اور پہاڑی قلعہ میں مقیم رسالہ اور لشکر کی کمان بھی سونپ دی۔ کیا؟ رستم خان کے چہرے پر اچانک حیرت و ناخوشگواری کے اثرات ابھر آئے۔ ولی عہد نے تمہیں لشکر کی کمان سونپ دی تھی؟ جی ہاں، پہاڑی قلعے میں کچھ عرصہ پہلے ہی کماندار مقرر ہوا تھا۔ تیمور نے اپنے جھوٹ کو قائم رکھا۔ پہاڑی قلعے میں بہادر خان رسالے کا سردار اور بوڑھا اتالیق فیروز شاہ لشکر کا سالار و نگران ہے۔ یہ دونوں افسر میرے ہی حکم سے اپنے عہدوں پر فائز ہوئے تھے۔ کیا بہادر خان مر گیا؟ فیروز شاہ پر کوئی ناگہانی افتاد آ پڑی کہ شہزادے نے ان کی جگہ تمہیں سونپ دی؟ رستم خان نے تیز نظروں سے اپنے مخاطب کو گھورا۔ تم کہتے ہو کچھ عرصہ پہلے پہاڑی قلعے کی کمان تمہارے سپرد کر دی گئی تھی، لیکن 10 روز پیشتر تو فیروز شاہ ہی وہاں کا کماندار تھا۔ تیمور کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور گزر گیا۔ اسے کیا علم تھا پہاڑی قلعے میں کیا انتظام ہے؟ اس نے محض اپنی اہمیت جتانے کے لیے ایک کہانی تراش لی تھی۔ اگر اسے خبر ہوتی رستم خان پہاڑی قلعے کا انتظامی قضیہ لے بیٹھے گا تو کبھی اس پٹے میں ٹانگ اڑانے کی کوشش نہ کرتا۔ بہادر خان کی موت کا ذکر سن کر تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے رستم خان نے اس کے شہرک پر تلوار کی نوک رکھ دی ہو۔ انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں اس نے جواب دیا، دراصل شہزادہ علی نے اپنی واپسی سے چند ہی روز پہلے میرا تقرر کیا تھا، اور تقرر کے ساتھ ہی وہ تمہیں اپنے ہمراہ صفدر نگر لے آئے تاکہ شاہی فوج کی کمان تمہارے سپرد کر دی جائے۔ رستم خان کے لہجے میں تلوار کی سی کاٹ تھی۔ پھر وہ فیصلہ کن انداز میں بولا، مگر شہزادہ علی ایسا نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ تیمور نے کسی قدر جرأت کا مظاہرہ کیا۔ وہ ہونے والے بادشاہ ہیں، جہاں پناہ ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے جواب میں تیمور کو رستم خان کا ایک کہا سنائی دیا، معلوم ہوتا ہے بوڑھے فیروز شاہ نے شہزادے کو امور سلطنت اور فوجی نظم و نسق کے متعلق صحیح تعلیم نہیں دی۔ صفدر نگر کے کسی ولی عہد کو فوجی افسروں کے عزل و نصب کا اختیار نہیں۔ یہ معاملات صرف سپہ سالار کے حکم سے طے پاتے ہیں۔ اگر ولی عہد نے تمہیں محافظ دستے کا افسر اور پہاڑی قلعے کا کماندار بنا دیا تھا تو اپنے اختیارات سے تجاوز کیا۔ تعجب ہے فیروز شاہ اور بہادر خان نے مجھے اطلاع کیوں نہ دی؟ میں خود فیروز شاہ کو طلب کروں گا۔ پہاڑی قلعے سے فیروز شاہ کی طلبی کا سن کر تیمور یوں بوکلا کر کھڑا ہو گیا جیسے رستم خان نے اس پر زہریلا خنجر دے مارا ہو۔ فیروز شاہ کی طلبی کا مطلب تھا بہادر خان، اس کے محافظ سپاہیوں اور شہزادہ خرم کی ہلاکت اور شمشیر کی سازش کے تمام راز تشت ازبام ہو جائیں۔ اس کا رنگ کپاس کے پھول کی طرح زرد پڑ گیا، آنکھوں سے وحشت جھانکنے لگی۔ اس اچانک تبدیلی پر خود رستم خان بھی حیران رہ گیا۔ تیمور اپنے آپ کو سنبھال کر کہنے لگا، میں کچھ نہیں جانتا۔ مجھے تو ولی عہد نے حکم دیا تھا آپ سے ملوں اور سپہ سالاری کے اختیارات سنبھال لوں۔ رستم کا دوسرا کہا تیمور کے دل میں شگاف سا پیدا کرتا چلا گیا۔ ولی عہد ابھی نہ سمجھ ہے، شاید وہ نہیں جانتے سپہ سالار کو صرف ملکہ جہاں تبدیل و برطرف کر سکتی ہے۔ تو پھر اس حکم نامے کا کیا مطلب ہے؟ تیمور نے شمشیر کا لکھا فرمان لہراتے ہوئے پوچھا۔ اب رستم خان بھی برا فوختہ ہو گیا اور کسی قدر سخت لہجے میں بولا، تم اسے حکم نامہ کہتے ہو، مگر اس پر ولی عہد کی مہر خاص کہاں ہے؟ کیا اتالیق نے اسے اتنا بھی نہیں سمجھایا کہ ولی عہد کی مہر ثبت کیے بغیر ان کا کوئی حکم سرکاری درجہ حاصل نہیں کر سکتا؟ کیا فیروز شاہ شہزادہ علی کو یہ بھی نہ بتا سکا ولی عہد کے حیثیت میں وہ سپہ سالار کو کوئی حکم دینے کے مجاز نہیں؟ معلوم ہوتا ہے اتالیق 5 برس تک جک مارتا رہا ہے۔ جب اس نے شہزادے کو اس قسم کے انتظامی معاملات سے آگاہ نہیں کیا تو امور سلطنت کے بارے میں کیا خاک تربیت دی ہوگی؟
میں آج ہی ملکہ جہاں سے مل کر اس بوڑھے گوسٹ کو صفدر نگر میں طلبی کے احکامات بھیج دوں گا۔ رستم خان کے الفاظ لپکتے شعلوں کی طرح تیمور کے جذبات کو پھونکتے اور قلب و ذہن کو کچوکے دیتے چلے گئے۔ یہ سمجھ کر آیا تھا رستم خان سے سپہ سواری کا منصب سنبھال کر وہ فوج کا حاکم اعلیٰ بن جائے گا، لیکن یہاں گنگا ہی الٹی بہہ نکلی اور اس پر کئی حیرت انگیز انکشافات ہوئے۔ وہ سمجھ گیا تاجپوشی سے پہلے شہزادہ کی حیثیت ایک بربستہ پرندے سے مختلف نہیں، بالخصوص ولی عہد کی مہر خاص نے ذہن پر محرومی کا ایک نیا نقش ثبت کر دیا اور پیچ و تاب کا تھا لوٹ گیا۔ اب یہ دڑکا لگا ہوا تھا انتظامی معاملات اور ولی عہد کی مہر خاص سے شمشیر کی بے خبری کسی نئی مصیبت کا پیش خیمہ نہ بن جائے۔ وہ جلد از جلد شمشیر اور لاچی خان کو نئی صورتحال سے خبردار کر دینا چاہتا تھا۔ تیمور کی واپسی کے بعد رستم خان چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے ولی عہد کا مراسلہ جیب میں رکھا اور شاہی محل کا رخ کیا۔